نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر طرح کی بڑائی کبریائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، یہ میلادی سال کا آخری جمعہ ہے اور یہ سال بہت سی اچھائی اور برائی اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے. بہت سے دروس و عبر اپنے اندر لیے ہوئے ہم سے گزرنا چاہتا ہے. یعنی یہ میلادی سال کا 2022 ہم سے آپ سے گزر رہا ہے اور میلادی سال کا 2023 آنے والا ہے. اور ہم اس چیز کو ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی سال گزرتا ہے اور کوئی نیا سال آتا ہے تو دنیا کی وہ ساری غافل قومیں جن کا شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق اور ناطہ نہیں ہے، وہ بطور خوشی اس دن کو یا رات میں خوشیاں مناتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی سے جب ایک سال گزرے تو انسان کو محتاط ہو جانا چاہیے، انسان کو فکر مند ہو جانا چاہیے، انسان کو تیار ہو جانا چاہیے، انسان کو لرز جانا چاہیے، ایک انسان کو ڈر جانا چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا. ہم اب موت سے ایک سال اور قریب ہو گئے. ہماری زندگی قبر سے ایک سال اور قریب ہو گئی. ہم حشر کے دن سے ایک دن اور قریب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب کے دن سے ایک سال اور ہم قریب ہو گئے. انسان کو یہ تمام کی تمام چیزیں سوچ کر کے اور اس کے تعلق سے فکر مند ہو کر کے سہم جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال اور گزر گیا، ایک سال ہم سے اور نکل گیا. لیکن افسوس، صد افسوس اس بات پر ہے
کہ آج کا ہمارا سماج اور معاشرہ یہود و نصارہ کی تقلید میں انگریزوں کی روش پر چلتے ہوئے وہ تمام کام اس دن کے، اس سال کے گزرنے پر جو آخری رات ہوتی ہے دسمبر کی اور جنوری کی پہلی رات ہوتی ہے، اس میں وہ سارا کام کرتا ہے جو یہود نصارہ کرتے ہیں، جو انگریزوں کی روش پر چلتے ہیں، جو انگریزوں کا عمل ہے، ان تمام چیزوں کو ہمارا نوجوان، ہمارا سماج معاشرہ ان راتوں کو کرتا ہے۔ اور یہ چیز اچھی طریقے سے جان رکھیں کہ یہ رات وہ رات ہے جو گناہوں سے بھری رات ہے، یہ رات کباب و شراب والی رات ہے، یہ رات فسق و فجور والی رات ہے، یہ رات لہو لعب والی رات ہے، یہ رات معصیت والی رات ہے۔ اس لیے عزیزو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر ایک انسان یہ سوچے، یہ غور کرے کہ ہم میں اور ان میں جو سال کے گزرنے پر، جو سال ان تمام چیزوں سے بنتا ہے کہ ایام کے گزرنے سے ہفتہ بنتا ہے، ہفتوں کے گزرنے سے مہینہ بنتا ہے، اور پھر مہینوں سے بنتے بنتے سال بنتا ہے، اور پھر 10 سال 20 سال 50 سال گزرتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری اور آپ کی رہنمائی اس طرف کرتی ہیں کہ اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ، اے انسانوں غفلت کی چادر کو پھاڑ کر کے عقل کے ناخن لو اور غور و فکر کرو کہ جس طریقے سے یہ ایام گزر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ہفتے گزر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ مہینے گزر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ سال گزر رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک دن ہم و آپ بھی گزر جائیں گے۔ ہم و آپ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ ایام آتے اور جاتے رہیں گے، یہ رات و دن آتے اور جاتے رہیں گے، لیل و نہار کی گردش ہوتی رہے گی۔ سال ایک آئے گا، پھر وہ گزرے گا، پھر کوئی نیا سال آئے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ تم ہوش میں آؤ، فکر مند ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ اچھی طریقے سے جان رکھو کہ تمہارے اور ان میں جو یہود و نصارہ ہیں، جو کفار و مشرکین کی جماعت سے ہیں، جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر نہیں، جن کا ایمان شریعت پر نہیں، ان سے ہمارا نظریہ، ہمارا فکر، ہماری سوچ قدرے مختلف ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ یہی دنیا ہے، اسی دنیا کے لیے وہ جیتے ہیں، اسی دنیا کے لیے وہ مرتے ہیں، اسی دنیا میں سارے تمام وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جن سے وہ اپنی دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن مومن کا نظریہ، مومن کی سوچ، مومن کی فکر اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک شریعت ہے، اس کے پاس رب کا ایک قانون ہے، اس کے پاس رب کا نازل کردہ ایک نظام ہے، اس کے بعد قرآن کریم موجود ہے، اس کے بعد سنت رسول موجود ہے، جس کی بنیاد پر اس کا نظریہ قرآن کا نظریہ بنتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کی سوچ اور فکر و قرآن و سنت کی سوچ اور فکر بنتی ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یمتعون، کہ مومن تو وہ ہیں جو وہ تیاری کرتے ہیں تو آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، وہ اگر فکر مند ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے تو آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، قبر کے عذاب کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں۔ لیکن کفار و مشرکین کی حالت یہ ہے کہ والذین یمتعون، کہ وہ سب کچھ دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ دنیا ہی کی لالچ میں، دنیا ہی کی تڑپ میں، دنیا ہی کی تیاری میں یہ جیتے ہیں اور اسی کی تیاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جہنم کی وادیاں ہیں۔ لیکن مسلمان، ایک شریعت کا پابند انسان، شریعت کا پابند معاشرہ اور سماج، وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى،
کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی تھوڑی ہے، بہت ہی معمولی ہے، آخرت کی زندگی سب سے عظیم ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ اس کے تعلق سے وہ مسلمان فکر مند ہوتا ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ مسلمان کا نظریہ، مسلمان کی سوچ، اس کی فکر محدود نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اس دنیا کے تئیں وہ محدود کر لے۔ اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر لامحدود ہوتی ہے۔ وہ وہاں تک سوچتا ہے جہاں تک شریعت سے بہرابر انسان، جو شریعت سے واسطہ جس کا نہیں ہوتا ہے، وہ وہاں تک اس چیز کو سوچ نہیں پاتا ہے، اس کا دائرہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ لیکن مومن اور ایک اچھا انسان، ایک اللہ پرست انسان، ایک اپنے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا انسان، وہ اپنی سوچ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی اصل منزل تک، اصل مقصد تک اس کی سوچ، اس کی فکر ہوتی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی قلیل ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، یہ وقت کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس کے تعلق سے ہر انسان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اور قرآن کریم کے مطالعے میں آپ کو جا بجا یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اوقات کی قسمیں کھائی ہیں، وقت کی قسمیں اللہ تبارک و تعالی اٹھائی ہیں، اور یہ جان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کی قسم کھاتا ہے جو سب سے عظیم ہوا کرتا ہے، جس کی حیثیت سب سے بڑی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے۔ کہیں کہتا ہے کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے رات کی، کہیں کہتا ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی، کہیں کہتا ہے والنہاری، قسم ہے دن کی، کہیں کہتا ہے والضحی، قسم ہے صبح صادق کی، چاشت کی، تو کہیں پورے زمانے کی قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر آگے بیان کر دیا کہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، جن کو زندگی ملی ہے، جن کو زندگی عطا کی گئی ہے۔ اور پھر کہا کہ اس خسارے سے وہی بچ پاتے ہیں جو اپنا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، جن کا تعلق رسول سے ہوتا ہے، جن کا تعلق کتاب و سنت سے ہوتا ہے، جن کا تعلق عمل صالح سے ہوتا ہے، جن کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہوتا ہے، جن کا تعلق آخرت کے دن سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہماری اور آپ کی یہ جو زندگی گزر گئی ہے، ہم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر زیادہ سے زیادہ 60 سے 65 کے درمیان ہوگی، تو وہ انسان سوچے جو 50 کی عمر کو پہنچا کہ اس کے پاس صرف 10 سال اور تیاری کے رہ گئے۔ وہ انسان سوچے جس کی عمر 55 سال ہو گئی کہ ہمارے پاس اب 5 سال اور آخرت کی تیاری کے بچے ہیں۔ وہ انسان سوچے جو 59 کی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ میرے پاس صرف 1 سال اور بچے ہیں کہ قبر سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، آخرت کے دن سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ انسان سوچے جس کے پاس چند مہینے بچے ہیں کہ یہ چند مہینے وہ بچے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کی عمر زیادہ سے زیادہ اکثر و بیشتر 60 سے 65 یا 70 کے درمیان ہوگی۔ میں تو اس عمر کے قریب پہنچ چکا ہوں، میں تو اس حد کے قریب پہنچ چکا ہوں، میرے پاس چند سال ہیں۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ یہ مومنانہ صفتیں ہیں، یہ مومنانہ علامتیں ہیں، یہ مومن کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اس کی فکر اور اس کی سوچ کی یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ وہ سال کے آنے جانے پر، دن کے گزرنے پر وہ خوشیاں نہیں مناتا ہے، وہ جشنوں سے نہیں تصور کرتا ہے، بلکہ وہ محاسبہ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو جانچتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ وقت تو ایسا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی
ذرہ برابر بھی ہمیں مہلت نہیں دے گا. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک ساعہ ایک پل بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مہلت نہیں دے گا. اس دن کو یاد کیا جائے, وہ گزرے ہوئے دن کو سامنے رکھتے ہوئے اور آنے والے دن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس دن کو یاد رکھا جائے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں ایک پل بھی ہمیں رخصت نہیں دی جائے گی اور فوراً ہمیں اس دنیا سے گزر جانا ہوگا. اس دنیا سے سفر آخرت کے لیے نکل پڑنا ہوگا, جو سفر بہت ہی طویل ہے, بہت ہی طویل ہے, لیکن ہمارا عمل بہت ہی کم ہے, بہت ہی تھوڑا ہے. اور قرآن کریم میں یہ دو اصول بیان کیے ہیں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے, جب موت قریب ہو جاتی ہے اور جب ان پر موت طاری ہو جاتی ہے تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں, یہ آرزو کرتے ہیں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس کر دیا جائے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها. کہ ہم تاکہ جائیں اور دنیا میں عمل صالح کریں, اچھے کام کریں, اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اللہ کہتا ہے کہ یہ ان کے صرف باتیں ہی ہیں. آج انسان کہتا ہے کہ یہ رمضان آیا, اس رمضان میں ہم اصلاح کر لیں گے, اس رمضان سے ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں گے. اللہ اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ تو قائلھا, یہ اس کا قول ہے, یہ اس کی ایک بات ہے, یہ بہانہ بناتا ہے کہ آج نہیں کل سے کر لیں گے, کل نہیں پرسوں سے کر لیں گے, یہ اس کا کہنا ہے. اللہ نے یہ اصول بیان کر دیا اور پھر کہا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. کہ جب جہنم کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا جائے گا, جہنم میں ڈالنے کے قریب ہوں گے, تو وہ سوچیں گے, وہ تمنا کریں گے کہ اللہ مجھے واپس کر دے. تو ہم جن چیزوں کو جھٹلاتے تھے, جن کی باتوں کو جھٹلاتے تھے, اس کو ہم تسلیم کریں گے, قبول کریں گے, اللہ پر ایمان لائیں گے. اور قتادہ نے انہی دونوں آیتوں کی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ خواہش اس کی نہیں کریں گے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ جائیں, وہ خواہش اس کی نہیں کریں گے کہ وہ دنیا کی طرف اس لیے لوٹ کر کے جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں سے مل سکیں, اپنے اہل و عیال میں جا سکیں, بلکہ ان کی تمنا اور ان کی آرزو اس بنیاد پر ہوگی کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ اس لیے بھیج دیا جائے تاکہ ہم عمل صالح کریں. تو عمل صالح کرنے کا یہ جو وقت ہمیں اور آپ کو ملا ہے, یہ جو زندگی ملی ہے, اس کو غنیمت سمجھا جائے اور اس میں عمل کیا جائے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور اس پر غور کیا جائے, دیکھا جائے کہ ہم نے کل کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے, کل کے لیے کیا کچھ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع کر رکھا ہے. ہمارے پاس ذخیرے آخرت کون سی چیز ہیں؟ آیا برائیاں ہیں, آیا ایک ہی نیکیاں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی و خوش ہو کر کے جنت النعیم کا ہمیں مستحق ٹھہرائے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو بار بار اپنے لوگوں میں سمجھایا ہے اور اس کی نصیحت اور وصیت کی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک مشہور حدیث ہے, ان کا مشہور واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پیار اور محبت سے میرے کندھے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن عمر, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اس زندگی کو تم سب کچھ نہ سمجھنا, یہ زندگی جو تمہیں ملی ہے, یہ دنیا کی زندگی جو تمہیں عطا کی گئی ہے, اس لیے عطا کی گئی ہے تاکہ تم اس دنیا کی زندگی میں رہتے رہتے آخرت کو سنوار لو, اس دنیا میں رہتے رہتے اپنے رب کو راضی و خوش کر لو. کن فی الدنیا کأنک غریب, غربت کی زندگی, مسکینیت کی زندگی, اجنبیت کی زندگی تم اس دنیا کے اندر جیو اور اس دنیا کی زندگی بتاؤ
جاؤ، او عابر السبیل، یا مسافر کی طریقے سے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرو۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی مسافر، ہم میں سے کوئی انسان اگر اپنی جگہ کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے کہیں دور دراز سفر پہ جاتا ہے تو وہ اسے اپنا منزل نہیں سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں یہاں سے پلٹ کر کے اپنے گھر والوں کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا کہ یہ اصل مقصد اور یہ اصل ٹھکانہ تمہارا نہیں ہے کہ جہاں تمہیں رہنا ہے، بلکہ اس دنیا سے تمہیں اس دنیا میں جانا ہے جہاں سے پھر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آنا ہے۔ اس لیے تم اس کو غنیمت سمجھو اور یہاں کی زندگی کو اصل نہ سمجھو۔ اس کے لیے حرام و حلال کے درمیان تم تمیز کو نہ کھو بیٹھو، بلکہ یہاں پر رہتے ہوئے انہی چیزوں کو انجام دو، انہی چیزوں کو پکڑ کر کے رکھو، انہی راستوں پر چلتے رہو، انہی چیزوں کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھو جو تمہیں اللہ رب العالمین کی جنت تک لے جانے والا ہو۔ اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزوں کو ترک کر دو۔ اور اسی طریقے سے ابن عمر کو جب یہ نصیحت ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ اچھی طریقے سے جان رکھو کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ صبح اس کی آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، وہ اس دنیا میں آنکھ کھولے گا یا قبر کے گڈھے میں آنکھ کھلے گی، کہاں اس کی آنکھ کھلے گی کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو کہ شام میں بھی ہم اسی دنیا میں رہیں گے یا کسی اور دنیا میں ہمیں لوگ لے جا کر کے ڈال اور پھینک آئیں گے۔ اس کے لیے تم فکر مند ہو جاؤ، ایک ایک پل، ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے یہ قیامت کی صبح تک کوئی اسے کھینچ کر کے لا نہیں سکتا ہے، اور نہ یہ زندگی میں کبھی لوٹ کر کے آنا ہے۔ اس لیے صبح ہو تو اس کو غنیمت جانو، شام ہو تو اسے غنیمت جانو۔ صبح کے اندر جو نیکیاں ہیں، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب کر کے حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہا تھا، کہا عمر یہ جان رکھو اچھی طریقے سے کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی رات میں قبول کرتا ہے، دن میں نہیں قبول کرتا ہے۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی دن میں قبول کرتا ہے، رات میں قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ انسان، یہ مقولہ اور یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے وہ پلٹ کر کے نہیں آنا ہے۔ آج جو عمل کر لو گے وہ کل آپ نہیں کر سکتے ہو، کل جو کر سکتے ہو پرسوں نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتے کو تم اپنے لیے غنیمت سمجھو اور اس کے لیے کوشش کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے ایسے ہوں گے جو دو چیزوں کو ضائع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دو چیزوں کو کثرت کے ساتھ میری امت کے لوگ ضائع و برباد کرتے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصحہ والفراغ، ایک یہ کہ اپنی صحت و تندرستی کو وہ ضائع و برباد کریں گے، دوسرا اپنے وقت کو ضائع و برباد کریں گے۔ آج دیکھیں ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ جوانی کی عمر ہے، ابھی ہم کھیل کود لیں، مستیاں کر لیں، بے حیائیاں کر لیں، وقت آئے گا نیکیاں کر لیں گے، وقت آئے گا مسجدوں کو آباد کر لیں گے، وقت آئے گا حج کی ادائیگی کر لیں گے، وقت آئے گا حلال کی طرف چل پڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصحہ، لوگ اپنی جوانی کو تباہ و برباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر کہا والفراغ، اور وقت کو ضائع و برباد کرتے ہوئے بہت سارے لوگ زندگی گزاریں گے۔ ہم سماج و معاشرہ کا معائنہ کریں، دلاسا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج و معاشرے کے، تقریباً 90% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے ٹائم کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ دنیا کی وہ سب سے بیوقوف قوم ہے، دنیا کی سب سے وہ بیوقوف اور جاہل قوم ہے جو اپنے وقت کی قدر نہ کرتی ہو، اپنے وقت کو نہ پہچانتی ہو۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں کھو سکتی ہیں، پھر آ سکتی ہیں،
جا سکتی ہے پھر آ سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ چلا گیا تو پھر آئے گا کبھی نہیں، یہ گزر گیا تو پھر کبھی نہیں آئے گا، یہ گزرا تو گزر گیا، پھر آگے کا وقت دوسرا وقت ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ اس طریقے سے ہوں گے جو وقت کو ضائع و برباد کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، 5 چیزوں کے گزر جانے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے تم غنیمت سمجھنا، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا۔ جوانی میں جو کچھ کر پاؤ گے اس وقت طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور حوصلہ اور امنگ ہوتا ہے، پہاڑوں کی چٹانوں سے ٹکرا جانے کی طاقت اور سکت ہوتی ہے۔ اس وقت جو کچھ کر پاؤ گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے۔ بہت سارے ایسے ہمارے احباب ہیں، وہ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ وہ جوانی میں کیا کچھ کرتے تھے، بڑھاپے میں آ کر کے مسجد کے اندر اللہ کے سامنے رکوع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کمریں اکڑ چکی ہیں، وہ رب کے سامنے جھک نہیں پا رہے ہیں۔ وہ سجدے میں اللہ رب العالمین کو جا کر کے راضی و خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا پاؤں اکڑ چکا ہے، وہ سجدے میں نہیں جا پاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جوانی کی قدر کرنا، اس کو غنیمت سمجھنا۔ اور پھر دوسری چیز کہ اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ ایک وہ انسان جو صحت مند ہو اور ایک انسان جو بیمار ہو، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ بیمار انسان وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بیمار انسان سماجی کام کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا ہے، بیمار انسان گھر سے باہر نکل کر کے لوگوں کے درمیان صحیح چیزوں کی طرف لوگوں کو بلانے کی طاقت و سکت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن ایک صحت مند انسان وہ اپنی قوم کی بھی خدمت کر سکتا ہے، بچوں کی بھی تربیت کر سکتا ہے، لوگوں سے تعلقات استوار کر سکتا ہے، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس چیز کو غنیمت سمجھنا۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے اسے غنیمت سمجھو۔ اللہ دولت دے تو اس کی قدر و قیمت کو جانو، اس کا صحیح استعمال کرو، اس کے ذریعہ سے سماج و معاشرے کا کام کرو، اس کے ذریعہ سے دین اسلام کو فروغ دو، اس کے ذریعہ سے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو، اس کے ذریعہ سے تم اپنے صحت کے لیے تاکہ تم اچھی طریقے سے عبادت کر سکو ان غذاؤں کا، ان چیزوں کا استعمال کرو جو تمہاری صحت کے لیے، تمہارے اہل و عیال کی صحت کے لیے بہتر ہو۔ ان مال کے ذریعہ سے تم شراب نہ پیو، ان مال کے ذریعہ سے تم سگریٹ اور تمباکو کا استعمال نہ کرو، ان مال کے ذریعہ سے تم لہو لعب نہ کرو، ان مال کے ذریعہ سے نئے سال کی آمد پر پٹاخے خرید کر کے تم اسے اپنے مال کو، حلال رزق کو خاک نہ کرو، اسے تم جلا کر کے راکھ نہ کرو۔ اس کی قدر و قیمت کو سمجھو کہ اللہ نے یہ تمہیں مال دیا ہے تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت کو مشغولیت ہونے سے پہلے اسے غنیمت جانو، اسے غنیمت سمجھو۔ آج ایک نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہے کہ اسے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بیوی کی ضروریات پورے کرنے سے وہ فارغ ہے، بچوں کی تربیت سے وہ فارغ ہے۔ اس کے پاس وقت ہے، وہ اپنے وقت کو دین کو سمجھنے اور جاننے میں صرف کرے، وہ صحیح عقیدوں کو سیکھنے اور جاننے میں صرف کرے، قرآن کی تلاوت کو سیکھنے اور جاننے میں اپنے وقت کو لگائے۔ یا اسی طریقے سے جس کے پاس جو بھی وقت فارغ ملتے ہیں، جو بھی اسے ٹائم ملتا ہے، اس وقت کو وہ غنیمت سمجھو۔ نہ جانے کب اس کے پاس ایسا وقت آ جائے کہ اس میں مصروفیت کی بنیاد پر پھر وہ تمام چیزوں کا کرنے کی جو امنگ، جو طلب لے کر کے وہ چلا تھا، پھر اسے انجام نہ دے پائے۔ ابھی وقت ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس سے روکا بھی جا سکتا ہے، تمہارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ ان چیزوں کو کر سکو۔ اس لیے جب بھی جو وقت ملے
اسے غنیمت سمجھو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اور آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ موت کے آ جانے کے بعد کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، موت کے آ جانے کے بعد وہی چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں جو ہم اس دنیا سے کر کے جائیں گے، اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھا جائے، غنیمت جانا جائے۔ اسی لیے ترمذی کے ایک حدیث میں مقداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعلم لما بعد الموت، کہ ہوشیار انسان وہ ہے، دانا انسان وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور سب سے بیوقوف انسان یہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على اللہ۔ سب سے بیوقوف انسان یہ ہے، وہ ہے کہ جسے زندگی ملی ہے، وقت ملا ہے، ٹائم ملا ہے، اس میں وہ ہوا پرستی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، نفس پرستی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، برائیوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ سب سے بڑی نادانی ہے، یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ اس بھول سے نکلا جائے، اس بھول سے نکل کر کے ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی و خوش ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اسلاف کی سیرت کو دیکھیں، اسلاف کے اقوال کو دیکھیں، تو اس طریقے سے بے شمار ہمیں اقوال ملتے ہیں کہ اسلاف اس قیمت کو اور ان اوقات کو، اپنی زندگی کو کتنا غنیمت سمجھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ، کہ جس دن سورج غروب ہوتا ہے اس دن اگر مجھے سب سے زیادہ کسی چیز پر ندامت اور سب سے زیادہ کسی چیز پر افسوس ہوا کرتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آج کا سورج تو غروب ہو گیا لیکن نقص فیہ اجلی، میں موت کے تو قریب ہو گیا، میں موت کے قبر سے قریب ہو گیا، آخرت کے دن سے قریب ہو گیا۔ وَلَمْ يَزْدَدْ فِيهِ عَمَلِي، لیکن میرے عمل میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی، میری نیکی میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اجر و ثواب میں کوئی زیادتی نہ کر سکا، کوئی ایسا عمل نہ کر سکا جس سے اللہ راضی ہو جائے، لیکن ایک دن گزرا، اس پر افسوس ہے کہ میں موت سے ایک دن اور قریب ہو گیا، ایک دن میں اس سے اور قریب جا گیا۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلاف کو پایا تھا، میں نے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھا تھا کہ ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم، کہ اسلاف ہمارے جو تھے وہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی چیز کے تعلق سے فکر مند ہوا کرتے تھے، کسی چیز کے تعلق سے سب سے زیادہ حریص اور لالچی ہوا کرتے تھے، تو وہ وقت کے حریص ہوتے تھے، وہ وقت کے لالچی ہوا کرتے تھے، اپنے وقت کو وہ ضائع و برباد ہوتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ مال و دولت کو ترک کر دیتے تھے، درہم و دنانیر کو ترک کر دیتے تھے، ان کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں، آپشن تھا، لیکن وہ وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتے تھے کہ یہ مال تو جائے گا پھر آ جائے گا، یہ عزت تو جائے گی پھر آ سکتی ہے، لیکن وقت جو گزر جائے گا وہ وقت نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، تم سے محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اپنی زندگی کو دیکھ لو، ٹٹول لو کہ یہ جو وقت گزرا ہے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، ورنہ یہ جان رکھو کہ ایک دن تم سے حساب لیا جائے گا، وقت کا حساب لیا جائے گا، جوانی کا حساب لیا جائے گا، پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا کہ تم کو جو وقت دیا گیا تھا اس میں کیا کچھ تم نے کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس سے کہ تم سے پوچھا جائے، تم سے سوال و جواب کیا جائے، تم خود اپنے بارے میں سوال کرو، اپنے بارے میں خود سوچ لو کہ کیا کچھ تم نے آخرت کے لیے کیا ہے۔ اسی طریقے سے میمون بن مہران
کہ یہ کہتے ہیں کہ لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، کہ پرہیزگار انسان، متقی انسان حقیقت میں وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے وقت کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، وہی سب سے اچھا اور بہتر انسان ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ دوستو، یہ جو 2022 گزر رہا ہے یہ خوشی کی مناسبت سے نہیں ہے۔ اس میں ہم دیکھیں کہ کیا کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، آگے کے لیے کیا کچھ ہم نے لاہیہ عمل تیار کیا ہے۔ اگر کوئی خوشی کی مناسبت اس کو سمجھتا ہے، یہ وقت جو گزرا ہے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، یہ بہت اچھا گزرا ہے، بہت اچھا آنے والا ہے، تو ہمارا ایسے لوگوں سے یہ سوال ہے کہ ہر ایک انسان سوچے، ہر ایک انسان اس سوال کے جواب کے تعلق سے فکر مند ہو جائے کہ ہم نے کیا کچھ اپنے لیے کیا ہے، کیا کچھ قوم کے لیے کیا ہے۔ آیا میری قوم کے وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے آج وہ مسجدوں کو آباد کرنے لگے ہیں؟ آیا ہماری قوم کے وہ لوگ جو نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے تھے، شراب کا استعمال، سگریٹ کا استعمال، افیم کا استعمال، ان چیزوں کو ہمارا سماج و معاشرہ چھوڑ چکا ہے؟ آیا یہ کہ ہم نے اپنی نئی نسلوں کو لیے تعلیم کا کوئی ایسا نظم کر لیا ہے جس میں خاص کر کے ہماری بچیاں صاف و شفاف ماحول میں، صاف و شفاف کلاسوں میں، کھلی ہوئی فضا میں جا کر کے مرد و زن کے اختلاط سے بچتے ہوئے تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکیں؟ آیا یہ کہ ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جو بے پردگی ہے ہماری عورتوں میں وہ اس کا خاتمہ ہو گیا؟ آیا یہ کہ ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جس کی بنیاد پر سیاست میں ہماری ایک مضبوطی، ایک پہچان ہوگی؟ آیا یہ کہ ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جو سیاسی رہبر اور رہنما ہیں جو ہمارے اور آپ کے مسلمانوں کے چہرے کے طور پر دیکھے جاتے ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی؟ آیا یہ کہ ہم نے سماج و معاشرے میں اپنے ساتھ رہنے والے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، فقیروں کے لیے کوئی ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ان کی یتیموں کو، ان کے فقر و فاقہ کو، ان کی بزرگی کو، ان کی غریبوں کو دیکھ کر کے ہمارا سماج و معاشرہ کوئی قدم اٹھانے والا ہے؟ آیا یہ کہ ہم نے اپنے سماج و معاشرے کے لیے، اپنے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی ایسا نظم کر رکھا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ پورا کا پورا سماج سوچے، پوری کی پوری دنیا سوچے کہ ہم نے کیا اپنے لیے تیار کیا ہے، آخرت کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے، اس دنیا کے لیے کیا کچھ ہم نے بنایا ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک سال گزرنے پر ہم جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ خوشیاں وہ ہوتی ہیں کہ انسان پیچھے گزرے ہوئے جو سال ہیں اس میں کچھ بہتر کیا ہو، یا خوشیاں وہ منائے جسے آنے والے سال کے متعلق یا رب العالمین سے ملاقات کے متعلق اسے یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی و خوش ہے۔ تب اگر کوئی خوشیاں منائے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہاں ہم نے کچھ اتنا کر لیا ہے، پیچھے جو گزرا ہوا سال ہے اس میں کچھ ہم نے کیا ہے۔ آج کا نوجوان اپنے وقت کو سمجھنے لگا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اگر ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا فیوچر بھی اچھا ہے اور ہمارا ماضی بھی بہتر ہے، اللہ سے ملیں گے تو اللہ ہم سے راضی و خوش ہوگا، اگر اس سے ہم مطمئن ہیں تب جا کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس رات میں، دسمبر کی جو آخری رات اور جنوری کی پہلی رات ہوگی، اس میں ہم خوشی کی مناسبت سے کچھ کریں۔ یہ رات ہم نے جیسا کہ بتایا یہ لہو لعب کی رات ہے جس میں زنا اور بدکاریاں تک کی جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نوجوان نسلوں کو بچاؤ، تم ان کو بتاؤ کہ تم اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے ہو کہ کوئی دن گزر جائے، تمہاری تاریخ پیدائش آئے، برتھ ڈیٹ آئے تو اس میں تم خوشیاں مناؤ، کیک کاٹو، یا سال گزر جائے تو اس میں خوشیاں مناؤ۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ اس دنیا میں ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی اس جنت کو حاصل کر لیں جس جنت کو ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے وقت کی قیمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، وفات ہو دین اسلام پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔